حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستو جامتاڑا ودھائک ڈاکٹر عرفان انصاری بنے جھارکھنڈ سرکار میں کابینٹ منتری. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. واہ 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 بہت شکریہ. اچھا واہ واہ واہ. ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے. جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں. اور اگلے جو دو مصرے ہیں اگر میرے وجود کے مصرے ہوں تو مجھے ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں چاہیے. مجھے آپ کی دعائیں ملنی چاہیے میری ہمت کے لیے میرے سمرتن کے لیے. میں پڑھتا ہوں کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں حاکم وقت سے عداوت ہے حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. کہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں حاکم وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں. ان اندھیری سیاہ راتوں میں ان اندھیری سیاہ راتوں میں ایک دیا ہم جلا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. عبداللہ سنا بحیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران ان کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں. جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں.
جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن ابسہ سلیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ فائدہ: پہلی روایت میں بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وضو سے تمام جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادہ سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو شخص وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے باوجود دنیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جڑوں کو اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلاً کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مڈوانا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔